مرے ہوئے کتنے عرصہ ہوا ہے، ڈیڈ باڈی کہاں لٹکی ہوئی تھی، زمین سے پنکھا اتنے فٹ پر ہے، اسٹول تھا یا نہیں تھا، ساری چیزیں وہ کرے گا. تو اس کے بعد پھر وہ اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ باڈی کو بھیج دے گا. ایف آئی آر نہیں کٹے گی. یہ ایک چھوٹی سی انویسٹیگیشن ہو جائے گی، اس کو انکویسٹ رپورٹ کہتے ہیں، وہ تیار کر لے گا. اور انکویسٹ رپورٹ تیار کرنے کے بعد وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جب آ جائے گی تو اس کے بعد اگر وہ پرائما فیشائی ہوئی، مثلاً پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد یہ ٹھیک ہے جی یہ خودکشی ہے، سوئسائڈ ہے، بس وہ انکویسٹ رپورٹ مجسٹریٹ کو بھیج دیں گے، وہ فائل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، ہاں جی یہ کنویں میں گرا ہے، یہ مر گیا، فائل ہو جائے گی. اگر آتے نہیں جی پہلے تو اس کو لڑکی کو مارا گیا ہے گلا دبا کر، یہ پھر ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ میڈیکل جورسپروڈنس آپ کو جانا پڑے گا. میڈیکل جورسپروڈنس ہے، وہ ایک بڑا ڈیپ سبجیکٹ ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی، اچھا کہ مطلب پرسوں ہم نے ایک اسے منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ ہماری فرم نے ایک جوائنٹ وینچر تیار کیا ہے اس کے لیے، فرزنگ سائنس کی لیکچرز کے لیے نا، ڈپلوما کے لیے. تو پرسوں تھی ہماری بڑی بہت بڑا کانفرنس ہوئی ہماری. تو ابھی ایگری کر گئے ہیں، ابھی ہم کورس شروع کر رہے ہیں فرزنگ سائنس کا. اس میں ججز کو بھی، اچھا انفارچونیٹلی ججز نے خود کہا ہے، دے آر انویئر، وہ اتنی عجیب لینگویج ہے اس کی، میڈیکل لینگویج آپ نہیں سمجھ سکتے. وہ جو ان کے الفاظ جو لکھے ہوتے ہیں نا، کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہے. وہ ججز ہمیں کہتے ہیں، بلکہ ہائی کورٹ کے ججز بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں خود سمجھ نہیں آتی، اچھا یہ کورس کریں. پھر یہ شعیب شاہین صاحب تھے ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں، ہمیں سپریم کورٹ کے بعد کے پریزیڈنٹ کو بلایا تھا، اور کافی لوگ بلائے تھے، اٹارنی جنرل صاحب آئے تھے. ان سب نے یہ کہا کہ جی یہ تو بہت یوزفل ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ کو وکیلوں کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوں گی کیسے کیس چلے گا. تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، تو اس پہ میں ڈیپ میں نہیں جاؤں گا. تو وہ بھی ہم شروع کریں، وہ ضرور کیجیے گا آپ لوگ. کب تک شروع کریں؟ بس ابھی دیکھیں فائنل کوشش کریں کہ اپروول تو ہو گیا، کب شروع کریں وہ ضرور کیجیے گا. بہت واسٹ سبجیکٹ ہے. اس میں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈیڈ باڈی، بس کنویں میں ایک آدمی ڈیڈ باڈی مل گئی کنویں سے، یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ مارنے کے بعد پھینکے کہ سمپل سی ہے کہ جب زندہ آدمی گرے گا نا تو وہ لے گا پانی اندر چلے جائے گا، کنویں کا پانی پیٹ سے نکل آئے گا تو پتہ لگے کنویں میں مرے. اگر مار کے پھینک دیں گے وہ اندر کچھ انہیل نہیں کرے گا. ایک سمپل سی ہے. اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کافی ڈیڈ باڈی دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں اس کو مرے ہوئے کتنا عرصہ ہوا، کسے مارا گیا ہے نہیں گیا، خیر ہم دوسری طرف چلے گئے. اچھا یہ ہو گئی کیا انکویسٹ رپورٹ. اچھا پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا، آپ کو بتا دیا. پوسٹ مارٹم ایک ہم ڈیپ چلے جائیں گے، وہ اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. تو سین آف کرائم بھی ہو گیا، چلان بھی ہو گیا، انوینٹری بھی ہو گئی. اچھا ہاں ایک اور بات نوٹ کریں، اگر کوئی شخص پولیس کسٹڈی میں مرتا ہے تو اس کی کارروائی جو ہے انڈر سیکشن 174 نہیں ہوگی. مطلب تھانے میں ایک آدمی مشکوک مر گیا، دیکھیں جنہوں نے قانون بنایا کتنی وزڈم ہے کہ تھانے میں چلے خود ہی مر گیا، رات کو اننیچرل ڈیتھ ہو گئی، خودکشی کر لی یا مار دیا جو بھی ہے، تو وہ نہیں کر سکتے. وہ اس کی انکویسٹ رپورٹ ہوگی انڈر سیکشن 176 سی آر پی سی، اور وہ مجسٹریٹ کرے گا اگر پولیس کسٹڈی میں جو ہے مرے گا. اچھا دوسرا ایک اور بات چھوٹا ٹپ دے دوں آپ کو کہ کسی فیمیل جو ہے نا اس کا میڈیکل ایگزامینیشن، فیمیل کا میڈیکل ایگزامینیشن، یہ جو اپیرنٹلی پارٹ ہے ان کا نہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ فیمیل اپنی ولنگنیس نہ دے دے، زبردستی نہیں ہو سکتا. یہ آپ نوٹ کر لیں. یہ بھی میرے پاس ہے نہیں، وہ پتا میں آپ کو پولیس رول کا وہ دے دیتا، کیا کہتے ہیں جیسے سیکشن ہوتی ہے نا پولیس رول میں، ایک اپنے وہ ہیں کیا کہتے ہیں رولز ہیں، ان میں یہ ہے گورنمنٹ کا پاس چھوٹا ہے کہ کوئی بھی جو ہے، اب یہاں ایک کیس ہوا تھا تو ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا، یہاں 4-5 لوگوں نے ریپ کیا. وہ بڑے انفلوئنشل لوگ تھے، بہت انفلوئنشل لوگ تھے. وہ غریب لڑکی تھی، یتیم تھی، کلاس فیلو نے کیا اس کا. تو ماں نے بڑا شور کیا، تھانے میں گئی، وہ میڈیکل ہو گیا، میڈیکل میں ریپ آ گیا. وہ چاروں گرفتار ہو گئے، کیس چل رہا تھا. اب انہوں نے بڑی چلاکی کی، انہوں نے کیا کیا کہ میڈیکل بورڈ بٹھوا دیا، اور میڈیکل بورڈ سے وہ مل گئے کہ ہم کہہ دیں گے نہیں ہوگا، کوئی شک ہو جائے گا نا، بس شک کا فائدہ تو اس کو جاتا ہے. سارا ہو گیا.
تو رات کو مجھے لڑکی نے فون کیا کہ سر میں کہا جی، اس کی ماں نے اس کا جی وہ سامان آ گیا میرے پاس. تو صبح 8 بجے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ وہاں آ جائیں پیمز میں، وہاں اس کا آپ کا میڈیکل بورڈ ہو رہا ہے. میں نے کہا مدین صبح 8 بجے آپ سیشن تھانے میں سیشن کورٹ میں آ جائیں. سیشن کورٹ میں وہاں ہم نے ایک اپلیکیشن دی، اسکول کا حوالہ دیا. ہم نے کہا جی اس کا تو انہوں نے اچھا میڈیکل بورڈ کا آرڈر دیتے ہیں ڈپٹی کمشنر. ہم نے کہا جی ڈپٹی کمشنر کا آرڈر ایلیگل ہے، وائڈ ہے، یہ میڈیکل بورڈ نہیں ہو سکتا، نہ آپ پہ آ سکتے ہیں، یہ رول ہے، اس کی تو کانسیپٹ لی نہیں ہے. جج صاحب نے کہا دکھاؤ، جب ان کو سارے رول دکھائے. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں، آپ یہ مت سمجھیں کہ جج کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے. آپ ان کو راستہ دکھانا ہے نکلنے کا، داخل ہونے کا، ان کو بتانا ہے، تو دین وہ آپ کی ہیلپ کریں گے. کہ وہ بھی انسان ہے، ہر چیز کی پتہ. آپ جب تک بیسیکلی وکیل کام ہے ٹو اسسٹ دا کورٹ. ہمیں نہ لڑنا ہے، نہ جھگڑنا ہے، نہ گالیاں دینی ہے. ہمارا بیسک کام یہ ہے کہ ہم کورٹ کو پراپرلی کیا کریں، اسسٹ کریں، بتائیں ان کو سر یہ قانون. تو ان کو جب اسسٹ کریں انہوں نے رول دے کر بولے بات تو ٹھیک ہے. انہوں نے سسپینڈر آرڈر سسپینڈ کر دیا، ڈپٹی کمشنر کو بلا دیا تب آگے. ہم نے کہا جی آپ نے کیوں کیا؟ وہ غلطی مانتے نہیں، میڈیکل بورڈ نہیں دیا ہم نے اس کا، بالکل نہیں ہوا. تو یہ پوائنٹ دیکھ لیجیے کہ میڈیکل بورڈ نہیں ہو سکتا جب تک عورت کی اپنی جو ہے وہ ولنگنیس کانسینٹ. یہ سیکشن کون سا ہے جی سیکشن کون سا ہے؟ دیتا ہے میڈیکل بورڈ کا انڈر وچ لا ہے. میں آپ کو ابھی میرے پاس ہے نہیں، یاد نہیں ہے. 164A جو لیکچر ہوگا اس میں ہر چیز میں نے سیکشن ویکشن سب لکھی ہے ملٹی میڈیا پر. انہوں نے کل مجھے اچانک کہا، مجھے پتہ نہیں تھا یا ملٹی میڈیا بھی میں آ گیا ہوں، وہ نہیں ہے. تو یہ ہے جی چھوٹا سا، میں نے آپ کو کرمنل ٹائم بھی کم تھا تو کرمنل سسٹم کا وہ میں نے دیا. بھی کوشچن کرنا ہو آپ نے. کوشچن میرا لیٹ کو کوئی وومن کسی مین کے آپ یہاں آجیے ذرا، مجھے آواز تھوڑا سا. میں وہ اسپیکر لوڈلی بول رہا ہوں. اگر سر کوئی وومن کسی مین پہ الزام لگا دیتی ہے کہ ہی ریپ می، اور اس کے بعد وہ میڈیکل کے لیے ڈینائی کر دیتی ہے کہ میں میڈیکل نہیں کرواتی، ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، جب اس کو میڈیکل کے لیے لے جایا جاتا ہے کہتی میڈیکل ٹھیک ہے وہ نہ کرے، ان سینس کو کیس کیسے چلے بس اس کو نقصان ہوگا نا. دیکھیں نا نقصان اسی کو ہوگا نا، یہ بات نیگیٹو جائے گا. اگر اکیوز عورت ہو، جی اگر اکیوز عورت ہو، نہیں ریپ کی نہیں، ویسے ہی اگر اکیوز عورت ہے کسی اور کیس میں، اگر اس کو کوئی میڈیکل کروانا ہو اس کیس میں کیا ہوگا پھر؟ میں تھوڑا سا بھی آواز نہیں آ رہی، اگر آپ مہربانی کریں. ایکیوزڈ اگر جو عورت ہے، ہاں جی، ایکیوز جو ہے وہ عورت ہے، Accused؟ جی سر ایکیوزڈ عورت ہے، اور اس کا اگر کوئی میڈیکل کروانا ہو، ہاں وہ نہیں، وہ اس کی مرضی بغیر نہیں کرتے، لا ہے یہ اس کی مرضی کے بعد کیا مرضی ہے. یہ دو باتیں یاد رکھیں، ایک ہے اوپن پارٹ، ایک ہے سیکرٹ پارٹ. جو اوپن ہے وہ تو ہو سکتا ہے ادھر چہرے پر، ہاتھ پر، بازوؤں پر، ٹانگوں پر زخم وخم ہو، لیکن جو اس کے سیکرٹ پارٹس ہیں اس کا نہیں، اس لا ہے. جی سر یہ پولیس بیل کے بارے میں بتائیں سر. جی پولیس بیل کے بارے میں 169 سر. 169 اچھا ٹھیک ہے بتا دیا. اچھا اب انہوں نے بڑا اچھا قانون بنایا ہے، بڑا سمپل سا ہے، لیکن اگر ہم بےمان ہیں تو بےمانی کا تو کوئی وہ نہیں ہے. انہوں نے جو یہ جسٹس سسٹم ہے جیسے میں بتایا، وہ پولیس اسٹیشن شروع کیا ہے. آپ نے رپورٹ کی جی اس نے یہ جرم کیا ہے، پولیس کو گرفتار کرتی ہے، وہ دیکھی نہیں تو بے گناہ ہے، اس نے نہیں کیا تو انڈر سیکشن 169 وہ اس کو کورٹ میں رپورٹ بھیج دے گی اور کورٹ اس کو ڈسچارج کر کے ابھی کیس ختم ہو جائے گا اس کی حد تک. یہ ہے جی 169. سر یہ جو پولیس والا جو موقع ہے بہت واردات ہوتی ہے، اس جگہ کا جو نقشہ بناتا ہے، ہاں ابھی تو تھوڑا ایڈوانسمنٹ ہوگی تو کیا تصویر لے سکتے ہیں اس جگہ کی؟ ہاں اب تو تصویر ویڈیو سب کچھ نہیں، اب تو یہ بھی سب ایڈمیسیبل ہاں 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 ایڈمیسیبل ہے. الیکٹرانک کا تو انڈر قانونی شہادت انہوں نے ایڈمیسیبل کر دیا. تو یہ ڈراپ موسٹلی جب پولیس برامدگی ڈالتی ہے کسی ملزم کے اوپر، تو ہم نے دیکھا ہے پریکٹس میں بھی کہ پولیس خود سے ڈال دیتی ہے. وہ اگر یہ فلاں جگہ کے جب خود سے کبھی پسٹل ڈال دیتے ہیں، کبھی کوئی چیز ڈال دیتی ہے، اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ بچی یہ تو انفارچونیٹ ہے. ابھی میں تو آپ کو قانون بتا دیا، اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ خود ڈالتی ہے تو بس لاسٹ بتا دوں آپ کو کہ ہم نے اس ملک کو جب سے بنا ہے بہتری کے بجائے خرابی کی طرف لے گئے ہیں. مثال چھوٹی دیتا ہوں، بس ہمارا 14 دن بہت بڑا ڈیمانڈ ہے ملزم کے لیے، آنیسٹلی بتا رہا ہوں. اس کی موت ہے 14 دن، مار بھی نہیں. آپ نے نیب بنا کے 3 مہینے کا رکھ دیا. انگریز جس کو ہم کہتے ہیں ہم غلام تھے، ہم اس کے غلام تھے، وہ تو 14 دن سے اوپر نہیں رکھا ہمیں. ان کا نہیں زیادتی ہے، ہم نے کہا نہیں 3 مہینے ابھی ختم ہوئے. ہم نے کہا کہ وہ کنفیشن بیفور، ہاں بتا دوں
confession before police officer एक बड़ी important बात रह गई है, is not admissible at any stage. सिर्फ एक चीज में admissible है कि वो अगर आगे आगे चलकर कोई चीज बरामद करता है, आला कत्ल हो गया, डेड बॉडी हो गई, इस हद तक सिर्फ जो है रिकवरी तक वो एडमिजिबल है, वरना वो एडमिजिबल नहीं है. हमने एंटी टेररिस्ट एक्ट में पुलिस अफसर के सामने कन्फेशन को वो कर दिया, एडमिजिबल कर दिया हमने. फिर वो तो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला नहीं ये ज्यादती है, क्योंकि अंग्रेजों ने जब कानून बनाया वहाँ यूरोप में, मैंने वहाँ पुलिस में सर्व किया है यूरोप में, आप यकीन करें कि वहाँ जो पुलिस अफसर है उसकी गवाही बड़ी बहुत पर सवाल ही पैदा तो वो झूठ बोले, वो जो कहते हैं कोर्ट में ठीक है फांसी दे. वही उनके अपने मुल्क में पुलिस अफसरों की एडमिजिबल थी. जब उन्होंने यहाँ के लिए कानून बनाया, हमें देखा तो उन्होंने यहाँ इसको इनएडमिजिबल कर दिया. तो आप जो बात करें बिल्कुल ठीक है, बेईमानी का तो फिर कोई नहीं सर को थोड़े से दलाइल ऐसे बताइए काउंटर हम किस तरह कर सकते हैं. भाई उसमें ये आप सिर्फ गवाह जो दो हैं, जो पुलिस अफसर ने दो गवाह रखे हैं, उनको आप अगर क्रेडिबिलिटी उनकी जो है वो खत्म कर दें. सर 164 की स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के वक्त मुलजिम का वकील उसके साथ हो सकता है? 164 कोई कोई भी उसको अकेला होगा, जज के सामने होगा, जो मैंने प्रोसीजर बताया कोई भी नहीं होगा, सिर्फ जज ना पुलिस. सर ये आइडेंटिफिकेशन परेड में सर एक सवाल है कि हुलिया लिख दिया गया एफआईआर में और उसके बाद वो जेल के अंदर जो है उसको शनाख्त परेड के लिए बुला लिया जाएगा, तो जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो सीआरओ भी बनाती है उसका, क्या बनाती है? सीआरओ उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाती है, उसकी तस्वीरें लेती है और वो सारा कुछ पहले ही उन्होंने गवाहान को दिखाया होता है कि जाके इसी को शनाख्त करना. तो वो इस तरह से इसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? खत्म. अगर आपने कहीं भी ये बात मैंने पहले बता दिया कि जब आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा उसके आखिर तक अखबार में तस्वीरें दी जाएगी, उसके तस्वीरें नहीं बनाई जाएंगी. आप ठीक कह रहे हैं, अगर ये आप करें क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी. उसमें तो क्लियर लिखा है उसको छुपा के रखा जाएगा, रिमांड लेकर उसको जेल भेज दिया जाएगा, पुलिस रिमांड में भी रखा जाएगा, जेल भेजा जाएगा, वहां जाके उसकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड होगी. अगर कहीं बीच में उन्होंने गड़बड़ किया तो अगर आपने कर लिया तो केस आपका डेड पड़ जाएगा. तो मेरा जी Sir, I have two questions. एक तो it's related to criminal law, but it's not related to जी it's not related to like murder or anything. When you go to register a case for dishonored checks, the police has started a new system where they bring in two people and they go for reconciliation. Does that have any does that draw anything from the law? क्या ये इसका कानून डीएनए की बात कर रहे हैं? रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं? रिकंसिलिएशन लॉ में नहीं, बिल्कुल कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करनी है, केस रजिस्टर करना है. अब मैं फिर थोड़ा सा मेरे को कहीं मीटिंग भी है, मैं लास्ट बता दूं आपको, ये भूल गया था. केस की 3-4 स्टेजेस होती हैं. फाइनल रिपोर्ट जो तैयार होती है ना 173 में, उसकी 3-4 स्टेज. नंबर 1, केस इज देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड. नंबर 1 वो केस क्लोज कर देंगे, ठीक है. नंबर 2, देयर इज सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट एक्यूज्ड, केस को कोर्ट में सेंड अप कर देंगे. तो तीसरा, इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है कि ये केस जो है इसकी जुरिडिक्शन गलत है, ये तो दूसरे थाने में होना चाहिए था, तो वो केस वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा. चौथी ये है कि जो एफआईआर दर्ज कराई है वो उसने झूठी कराई है, फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, तो वो एफआईआर कैंसिल हो जाएगी और वो जो कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ 182(211) पाकिस्तान पीनल कोड उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. ये 4-5 स्टेजेस हैं हर केस, ठीक है जी. सर 161 के तहत जो जी 161 के तहत जो विटनेस जो रिकॉर्ड करते हैं, किसके पास? फैब्रिकेट हो 161 के तहत 161 हाँ 161 जो विटनेस को रिकॉर्ड किया जाता है, अगर वो फैब्रिकेटेड हो तो वो फिर 161 के तहत जो विटनेस को रिकॉर्ड किया जाता है, हाँ वो अगर वो झूठा बयान- फैब्रिकेटेड, अगर वो पुलिस वाला ही फैब्रिकेटेड रिपोर्ट लिखता है, नहीं देखिए जो देखिए आप एफआईआर जो है एफआईआर वो अगर झूठी है तो एफआईआर वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी. अगर गवाह ने झूठ सच बोला है तो वो बयान दिया है कि उसकी दस्तखत भी नहीं है उसके, कोई नहीं अगर सर पुलिस ने अगर गलत लिखा है, जी पुलिस ने अगर रिपोर्ट में उसकी जो गलत निशानदेही की है या अच्छा पुलिस अफसर ने, जी सर, तो कानून में तो इसकी गुंजाइश है, उसके खिलाफ स्पेशल पीनल कोड में सेक्शंस हैं कि झूठी शहादत बनाना वो आ जाएगा, टू फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी अगर आपने साबित कर दिया. जी Sir, last question, sir. My understanding of suicide in Pakistan is that suicide
बस नहीं, बस 2 मिनट में आ जी बताइए Sir, my understanding of suicide is कि पाकिस्तान में suicide is illegal. I might be wrong. But अगर suicide attempt किसी की fail हो जाती है, क्या हो जाती है? Suicide attempt, if someone is suicidal, अगर उन्होंने suicide करने की कोशिश की है, उनकी attempt fail Suicide हुई है, जी, तो पुलिस उसमें कैसे proceed करती है? अच्छा 2 बातें लास्ट फिर मैं जा दूँगा, मेरी एक और भी मीटिंग है। ऐसा है कि ये वाहिद ऑफेंस है सुसाइड ना, जब ये ऑफेंस कंप्लीट हो जाए तो इसकी कोई सज़ा नहीं है, अगर इसकी अटेम्प्ट की जाए तो इसकी सज़ा है, ये वाहिद ऑफेंस है। अच्छा अगर एक आदमी जी अच्छा अगर कोई मेल या फीमेल अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है, तो पीनल कोड में उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी कि इसने सुसाइड की अटेम्प्ट की है, और जैसे बाकी केसेस में एविडेंस है वो एविडेंस पेश करेगा, डॉक्टर की रिपोर्ट, कोई गवाह, कोई कुछ, अगर वो साबित हो गया तो उसमें उसको पनिशमेंट। पुलिस खुद FIR रजिस्टर करती है इस केस में? हाँ अच्छा अटेम्प्ट आएगी, अटेम्प्ट टू सुसाइड। अच्छा ये थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मेरा कोई 12 आपको एक दफ़ा तकलीफ देंगे और डिटेल में आपको मैं डिटेल में वो मैंने इनसे गुजारिश की है कि ये हम नेक्स्ट टाइम जब वो लेक्चर रखेंगे, मैंने को बताया है कि ये कम से कम 2 घंटे का रखें। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट बताया है, मैं खुद भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो उसे मल्टीमीडिया पर आपको आराम से एक चीज़, एक फॉर्म, समन फॉर्म, FIR फॉर्म 174 का, 176 का, जब आप चीज़ें देखेंगे फिर ज़्यादा आप उसको। अब मैंने थोड़ा सा कोशिश किया शॉर्ट टाइम में, मेरी एक्चुअली 12 बजे की बहुत ज़रूरी मीटिंग है। थैंक यू जी। नाउ यू आर फ्री। अब सैटरडे को प्लीज़ टाइम का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बड़ा अहम लेक्चर है फयाज अंजुम जदरान साहब का और कमर सब्जवाई साहब। तो 11 बजे शुरू हो जाएगा लेक्चर, क्योंकि उस दिन हमारी डिस्प्लिन कमेटी की मीटिंग है, 2 लेक्चर हैं और वीकेंड है। आपने ख्याल रखना है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा आप मिस करेंगे। मैं सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं कितने प्रोटेक्टिव आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपका अपना नुकसान होगा जो लेट आएगा। सर आपकी 11 बजे थी सर इतनी खवातीन होती हैं, आप लोगों को किसी खवातीन लॉयर को भी बुलाना चाहिए था सर। ओके इस बैच में तो ऊपर नहीं, क्योंकि कंक्लूड हो रहा है, नेक्स्ट में इंशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कैसे सैटरडे 11 AM शार्प। सर ये लास्ट क्लास होगी? थैंक यू। ये लास्ट सैटरडे को कंक्लूड हो जाएगा जी, मेरी ख्वाहिश है कंक्लूड हो जाए, बीच में अगर कोई ऐसी चीज़ ना आई तो हम कंक्लूड